ایصال ثواب کیا ہے؟ پہلے ہمیں اسے قرآن میں ڈھونڈنا ہوگا کہ قرآن اور احادیث کے اندر ایصال ثواب کسے کہتے ہیں۔ ایصال ثواب کا آسان ترین مفہوم یہ ہے کہ ایک بندہ اگر کوئی نیک عمل کرے اور اس نیک عمل کو اللہ اس پر جو اسے ثواب عطا کرے، جو اسے اجر عطا کرے، اس نیک عمل کو وہ کسی زندے کو یا کسی مردے کو ایصال ثواب کر دے کہ میرا یہ ثواب جو میرے اللہ نے مجھے عطا کیا ہے میں فلاں کے نام کرتا ہوں، اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ ایصال کہتے ہیں پہنچانے کو، ٹھیک ہے، یہ عربی میں ایصال مطلب پہنچانا، جیسے کہ وصل کا مطلب ہوتا ہے ملنا، پہنچنا، تو ایسے ہی ایصال، تو ایصال عربی میں کہتے ہیں پہنچانے کو، اور ثواب کا مطلب ہوتا ہے اجر، نیکی۔ تو اب جو اللہ نے آپ کو اجر دیا اسے آپ کسی تک پہنچائیں، اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ اب آپ کی بات اتنی سمجھ میں آ گئی، بہت آسان سی بات ہے۔ دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ علم آ جائے تو بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے، اور علم نہ ہو تو آسان سی چیز بھی انسان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ایصال ثواب، عربی میں ایصال ثواب، تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے جو آپ کو اجر دیا، جو ثواب دیا، وہ کسی تک پہنچانا، اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ اب ایصال ثواب آپ زندے کو بھی پہنچا سکتے ہیں اور آپ مردے کو بھی پہنچا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ صرف مسلمان ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کسی مسلمان کو اپنے ثواب کا، اپنے اجر کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اب آئیے اس کی قرآن میں کیا حیثیت ہے، اس کی حدیث میں کیا حیثیت ہے، ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا، آپ اس کے نتیجہ خود نکالیں گے۔ نتیجہ میں نے نہیں نکالنا ہے، نتیجہ آپ نے نکالنا ہے کہ پھر یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اپنے عمل سے کسی کو فائدہ پہنچانا، اپنے نیک عمل سے کسی کو فائدہ پہنچانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایصال ثواب۔ اب یہ ایصال ثواب ہم کہاں کہاں کرتے ہیں، نام بدل رہا ہے لیکن ہے ایصال ثواب ہی۔ جیسے مثال کے طور پر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس مسلمان کی ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، یہ نماز جنازہ بھی ایصال ثواب کی ایک شکل ہے۔ وہ کیسے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک بندہ انتقال کر گیا، ایک بندہ دنیا سے کوچ کر گیا، اب نہ وہ نیکی کر سکتا ہے نہ وہ گناہ کر سکتا ہے، اب وہ کچھ کر نہیں سکتا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ایک مسلمان کا، ایک کلمہ پڑھنے والے کا ہم پر حق ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو ہم اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ نماز جنازہ ادا کرنا یہ فرض علی الکفایہ ہے، یعنی بستی کے لوگ اگر چند لوگ اس کو پڑھ لیں تو یہ ساری بستی پر سے ادا ہو گیا، اور اگر کسی نے بھی نہیں پڑھا تو پوری بستی کے لوگ گنہگار ہوں گے کہ آپ نے اس میں شرکت کیوں کی۔ لیکن آپ جب جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس میت کے نماز جنازہ میں 40 مومن جمع ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس مردے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، 40 لوگوں نے مل کر کے ایک مومن کی سفارش کی اللہ کی بارگاہ میں، تو بولو اس کی برکت سے اس کی مغفرت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب یہاں پر یہ شیش محل بدعقیدگی کا چکنا چور ہو جاتا ہے کہ انسان جو کرے اس کے لیے وہی ہے، دوسرے کا عمل ایک انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو اگر کسی کا عمل کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو نماز جنازہ پڑھنے کا عمل تو زندے کا ہے، بولو اس نے مردے کو فائدہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ جب نماز جنازہ کی برکت سے ایک مسلمان بخش دیا گیا تو بولو اس کا فائدہ اس کو ملا کہ نہیں ملا؟ تو اب جب نماز جنازہ کا فائدہ اس مردے کو ملا تو پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اس مردے کو میں نے ایصال ثواب کر دیا تو اس کلمے کا ثواب بھی اس کو مل گیا، اور میرے ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں ہوئی۔ پھر اس یہی نہیں بلکہ کبھی کبھی تو مردہ بھی زندے کو فائدہ پہنچاتا ہے، مردہ بھی زندے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ آج کل دراصل اسکول کالج کے پڑھنے والے چھوکرے ہر چیز کو وہ دماغ سے، عقل سے تولتے ہیں۔
ہر چیز عقل سے تولنے کی نہیں ہوتی. اگر ہر بات آپ عقل سے سمجھیں گے تو بہت ساری چیزیں جو آپ کے دماغ میں نہیں آئے گی. مذہب اس کو کہتے ہیں کہ کبھی کبھی عقل کو تنہا بھی چھوڑ دینا چاہیے. مذہب اس کو دیکھو، ایک مثال آپ کو بتا دوں. آپ اسلام کی بہت ساری باتیں عقل کے ترازو پہ تولو گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے. جیسے یہ آپ کا کون سا محلہ ہے جی؟ گلشیر نگر ہے. گلشیر نگر میں اگر حافظ رفیق صاحب گلی میں بھاگنے لگے تو آپ حافظ رفیق صاحب کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ یہ کیسا حافظ ہے، یہ بھاگ رہا ہے؟ حافظ مقصود صاحب بھاگے، کوئی اور نیک شریف آدمی بھاگے تو آپ کیا کہیں گے؟ کیسا آدمی، غیر سنجیدہ آدمی، غیر شریف آدمی، یہ اس کو بھاگنا زیب دیتا ہے. عالم ہے، حافظ ہے، امام ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب شریف آدمی کا بھاگنا آپ کے نزدیک کیا ہے؟ بولو عیب ہے کہ نہیں عیب؟ لیکن یہ گلشیر نگر کی گلی میں شریف آدمی بھاگے تو ہوٹل پہ ڈسکس ہونے لگے وہ بھاگا کیوں، وہ بھاگا کیوں، وہ بھاگا کیوں. لیکن 40 ہزار روپے خرچہ کر کے لوگ صرف صفا مروہ کے درمیان بھاگنے کے لیے جاتے ہیں. بولو وہ بھاگتے ہیں کہ نہیں بھاگتے؟ اور یہاں بھاگا تو عیب ہو گیا اور وہاں بھاگا تو ثواب ہو گیا. اب آپ عقل کا گھوڑا دوڑائیں گے، یا اللہ بھاگنا بھی ثواب ہے، یا اللہ بھاگنا بھی ثواب ہے، تو کہیں گے کہ ارے ہر چیز عقل سے مت دیکھ. مذہب تیرے امتحان لیتا ہے کہ تو ہر جگہ عقل کا استعمال کرتا ہے یا کہیں تو یہ کہتا ہے کہ عقل کو میں پیروں تلے کچلتا ہوں. عقل کچھ نہیں ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی آگے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں. یہ پیلر ہے، پیلر، ٹھیک ہے، یہ پیلر. اس کو اگر کوئی امام صاحب پتھر اٹھا کر کے ماریں تو آپ کہیں گے امام صاحب ٹھیک تو ہے نا، بیوی سے جھگڑا کر کے یہ غصہ آپ پیلر پہ کیوں اتارتے ہیں؟ یہ کوئی کہے گا نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ پیلر کو آپ پتھر مار رہے ہیں، کوئی بات ہے آپ کی؟ آپ پاگل تو نہیں ہوگے؟ آپ کی عقل کم تو نہیں ہوگی؟ گلشیر نگر کے پیلر کو پتھر مارا تو آپ اس سے پوچھیں گے بھئی سب خیر تو ہیں، لیکن مینا کے اندر جو 3 پیلر بنے ہوئے ہیں لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں؟ شیطان کو پتھر مارے. میں کہتا ہوں اللہ کے بندے وہاں شیطان ہے نہیں، اس لیے کہ مینا تو مقام مبارک ہے. مینا تو مقام مبارک ہے. مبارک مقام پہ بولو شیطان کیسے آ سکتا؟ وہاں شیطان کیسے؟ وہاں شیطان ہے نہیں. بس جہاں کبھی آیا تھا ہزاروں سال پہلے اور اس کو جناب ابراہیم نے پتھر مار کے بھگا دیا تھا، اب وہاں شیطان ہے نہیں. اور اگر ہو بھی تو دکھتا نہیں، اور اگر دکھتا بھی تو آپ کہاں بیٹے کو قربان کرنے لے جا رہے، وہ آپ کو روکے گا؟ وہاں روکا تھا، ہزاروں سال پہلے روکا تھا، بھگانے والے نے بھگایا تھا، مارنے والے نے مارا تھا. اب کیوں مارتے ہو؟ تو اللہ کا قانون یہ بتاتا ہے مروہ اس لیے رہا ہوں کہ میں تیری عقل کا امتحان لے رہا ہوں کہ تو عقل کو ترجیح دیتا ہے کہ مذہب کو ترجیح دیتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے بہت زیادہ عقل مند مت بنو مذہب کے معاملے میں. اللہ کا جو حکم ہے، رسول اللہ کا جو حکم ہے، بزرگوں کا جو طریقہ ہے، اس کو اختیار کرو، اس کو مانو. تو اب انسان یہ کہتا ہے کہ مردہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اس کی روح نکل گئی. دیکھو اب دھیان سے سنو، میں اپنی گفتگو تیزی سے آگے بڑھاؤں کیونکہ ٹائم کم ہے اور عنوانات بہت زیادہ دیے گئے ہیں. اب انسان سوچتا ہے بھئی اس کی تو روح نکل گئی، وہ ہل بھی نہیں سکتا، ناک پر سے مکھی بھی نہیں ہٹا سکتا، وہ ہمیں کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو مردہ کیسے فائدہ پہنچاتا ہے. توجہ آپ کی، مردہ کیسے فائدہ پہنچاتا ہے. جیسی پتہ چلا مٹی دینے چلو بھائیو فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا تو جتنے لوگوں نے وہ پکارا سنا، کیا کہتے پتہ ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بولو کہتے کہ نہیں کہتے؟ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کیا پڑھا؟ قرآن کی آیت پڑھی. قرآن کی آیت کا ایک حرف پڑھا تو کتنی نیکی ملی؟ 10 نیکی. حضور فرماتے میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، ٹھیک ہے. اور بلکہ صوفیہ فرماتے الف لکھا جاتا ہے تو الف لام اور فے دو تینوں کا مل کے ہوتا ہے. تو اب گویا جس نے الف پڑھا صرف تو اس کو بھی 30 نیکی ملتی ہے، یعنی جتنے حروف بتائیے اتنی نیکی ملتی ہے. تو آپ نے آیت کب پڑھی؟ برات جاتے ہوئے دیکھ کے پڑھی؟ بولیے نہیں. مولانا کو جاتے ہوئے دیکھ کے پڑھی؟ نہیں. لیڈر کو جاتے ہوئے دیکھ کے پڑھی؟ نہیں. پکارا سنا کہ فلاں مر گیا تو آپ نے کیا پڑھی؟ انا للہ. اب انا للہ جو آیت پڑھی، وہ آیت پڑھنے کا ثواب آپ کو ملا کہ نہیں ملا؟ بولو ذریعہ کون بنا؟ کون ذریعہ بنا؟ مردہ. تو مردے نے آپ کو فائدہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟
کہ آپ وہ مرا اور اس نے آپ کو آیت پڑھوائی، تو مردہ آیت پڑھنے کا ذریعہ بنا کہ نہیں بنا؟ مردہ آیت پڑھنے کا ذریعہ، تو مردے نے فائدہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ یہ ایک فائدہ۔ اس کے بعد بغیر وضو کے ایسی پڑا ہوا تھا، بغیر غسل کے پڑا ہوا تھا، بیوی نے کہا اٹھیے جنازے میں جانا ہے، غسل کیا، بولو مردے کی وجہ سے غسل کیا کہ نہیں؟ ارے چلو غسل والا تو وضو کیا کہ نہیں؟ اس کے بعد پھر مسجد پہنچا، بلکہ اس کے میت کے گھر پہ پہنچا۔ آقا فرماتے جتنے قدم چلے گا ہر قدم پر اللہ 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بولو مردے کی وجہ سے فائدہ ملا کہ نہیں ملا؟ برات میں چلنے سے یہ فائدہ نہیں ہے، مردے کے ساتھ چلنے سے فائدہ ہے۔ تو یہ فائدہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ مردے کی وجہ سے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں نیک مردے کو کندھا دے تو نیک کی برکت سے مردہ بخشا جاتا ہے، اور اگر مردہ نیک ہو تو اس کو کندھا دینے کی وجہ سے زندے بخش دیے جاتے ہیں۔ بھائیو جب مردے کا عمل ہمارے کام آ رہا ہے تو ہمارا عمل مردے کے کام کیوں نہیں آ سکتا؟ یہ ہے ایصال ثواب۔ اب اس کا شرعی ثبوت آپ نے دیکھا نا، فائدہ پہنچایا، مردے نے پہنچایا، زندے نے پہنچایا۔ اب اس کا حدیث میں ثبوت کہاں ہے؟ پہلے تو نماز جنازہ ہی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آئیے بہت کھلے طور پر اس کا ذکر کہاں ہے؟ بڑی مشہور وہ حدیث پاک ہے جو بار بار ہم پڑھتے ہیں۔ ایک صحابی تھے، ان کی امی کا انتقال ہو گیا، وہ بارگاہ رسالت میں کہا یا رسول اللہ میری ماں انتقال کر گئی، جب میری امی زندہ تھی تو میں ان کی خدمت کرتا تھا، اب میری ماں مر گئی، انتقال کر گئی، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت اس علاقے والوں کو پانی کی ضرورت ہے، اس علاقے والوں کو پانی کی ضرورت ہے، اگر تم کنواں کھدوا دو اپنی ماں کی ایصال ثواب کے لیے تو یہ تمہاری طرف سے تمہاری ماں کی خدمت ہوگی۔ یعنی جیتے جی کھانا کھلاؤ، جیتے جی دوا پلاؤ، جیتے جی پیر دباؤ، اور جب انتقال کر جائے تو ایسی نیکیاں کرو ماں باپ کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، کہ قبر کے اندر وہ سکون اور اطمینان کی نیند سوتے رہے اور ان کو ثواب پہنچتا رہے۔ تو کہا کہ اگر آپ کنواں کھدوا دیتے ہو، پانی کا انتظام کرا دیتے ہو، یہ تمہاری ماں کے لیے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس صحابی نے جو ہے کنواں کھدوایا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہلے چلیں اور وہ پانی پہلے آپ ہی پیئیں۔ سرکار نے فرمایا کہ جتنے لوگ اس سے پانی پیئیں گے وہ سب کا ثواب کس کو ملے گا؟ تیری ماں کو ملے گا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہلے آپ چلیں، آپ پانی پیئے، اور پھر آقا کو وہ لے گئے، حضور نے اس کا پانی پیا اور فرمایا یہ کنواں ام سعد کا ہے، یعنی سعد کی ماں کا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ سعد کی ماں کا ہے، یعنی اس سے جو پانی پیا جاتا رہے گا اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ اس کی ماں کو۔ ایسی مسجد بنا دیا، جب تک نمازیں ہوتی رہے گی جس کے ایصال ثواب کے لیے بنایا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے راستہ درست کروا دیا جس کے ایصال ثواب کے لیے کیا، اسی طرح شربت پلا دیا، کھانا کھلا دیا، کسی کو کپڑے دے دیے، کسی کی مدد کر دی، یہ سب ایصال ثواب کے ذریعے ہے۔ اب یہاں ایک خاص بات، کچھ لوگ زبردستی کے متقی بنتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے مردوں کو ایصال ثواب کے لیے ان کا کھانا کھلا سکتے ہیں، مردوں کی طرف سے کھانا کھلا سکتے ہیں، پانی پلا سکتے ہیں، شربت پلا سکتے ہیں، لیکن اس کو مالدار لوگ نہیں کھا سکتے، اس کو جو ہے وہ صرف غریب لوگ کھا سکتے، مالدار نہیں کھا سکتے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ غریب کہنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ حضور کے پاس دولت بہت تھی۔ کتنی دولت تھی؟ پوری کائنات تو انہی کی دولت ہے۔ آقا فرماتے اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے میرے ساتھ بن کر کے چلیں۔ حضور علیہ السلام لاکھوں لاکھ روپیہ روزانہ جو ہے غریبوں میں تقسیم فرماتے تھے، لوگوں کو تحائف پیش کرتے تھے۔ یہ جو ہے وہ سب حدیث پاک میں موجود ہے، سیرت میں موجود ہے۔ لیکن جو پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے وہ اختیاری طور پر تعلیم امت کے لیے باندھتے تھے۔ اب جناب سعد نے اپنی ماں کے لیے جو کنواں کھدوایا، حضور سے کہا کہ پہلے آپ اس کا پانی پیئیں گے۔ اس سے پتا چلا کہ رسول اللہ نے اس کا پانی پیا، تو یہاں سے ہمیں پتا چل گیا کہ اگر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کوئی کھانا بنایا جائے تو اس میں غریب بھی کھا سکتے ہیں اور امیر بھی کھا سکتے ہیں۔ غریب کے کھانے پر بھی ثواب ہے اور امیر کے کھانے پر بھی ثواب ہے، مگر افضل یہ ہے کہ اولیت پہلے غریبوں کو دی جائے اور بعد میں پھر مالداروں کا جو ہے وہ ان کو اس کے لیے چنا جائے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ مالداروں کو اولیت دیتے اور غریبوں کو اولیت نہیں دیتے، بلکہ یہ صرف ایصال ثواب کے کھانے میں ہی نہیں ہے، یہ تو ولیمے میں بھی ہے کہ اولیت غریبوں کو دو۔
हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वलीमे की सबसे बुरी दावत वो है जिसमें गरीबों को मदऊ नहीं किया गया। अगर आप वलीमे की दावत करें तो उसमें, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने गरीबों को शामिल करने का हुक्म दिया। अब ये इसाले सवाब है। अब यहां पर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए अर्ज करूं, ध्यान दें आप। ये जो अरबी में जिसे इसाले सवाब कहते हैं, उसको उर्दू में हम कभी तीजा कह देते हैं, इसाले सवाब तीजा। हम कभी उसको 10वां कह देते हैं, ये भी इसाले सवाब है। कभी 20वां कह देते हैं, ये भी इसाले सवाब है। कभी चहलुम कह देते हैं, ये भी इसाले सवाब है। कभी 11वीं कह देते हैं, ये भी इसाले सवाब है। कभी 6ठी कह देते हैं गरीब नवाज की, ये भी इसाले सवाब है। कभी 12वीं कह देते हैं, ये भी इसाले सवाब है। कभी मौलाना इसहाक की न्यास कह देते हैं, ये भी इसाले सवाब है। कभी गुलाम नबी बाबा का उर्स कह देते हैं, ये भी इसाले सवाब है। कभी मखदूमी लंगर कह देते हैं, ये भी इसाले सवाब है सब इसाले सवाब, नाम बदल गए। आप कहेंगे ये क्या बात हुई? मैं कहते यही बात हुई। देखिए, आसमान से जो पानी बरसता है हम उसको क्या कहते हैं? बारिश। क्या कहते हैं? बोलो, क्या कहते हैं? है क्या? पानी। लेकिन बरसा तो क्या कहा? बारिश। नाले में बहने लगा है पानी, क्या कहा? नाला। क्या कहा? वही पानी नदी में आ गया तो क्या कहा? नदी। वही पानी कुएं में आ गया तो क्या कहा? कुआं। ठीक है ना? वो पानी समुंदर में चला गया तो है पानी। है पानी। पानी के बगैर कुआं नहीं है, पानी के बगैर समुंदर नहीं है, पानी के बगैर बारिश नहीं है। सब जगह है पानी ही। लेकिन जहां जाता रहा नाम बदलता रहा, हकीकत नहीं बदली, है पानी ही। बरसा तो बारिश, कुएं में गया तो कुआं, दरिया में गया तो दरिया, समुंदर में गया तो समुंदर। नाम बदले लेकिन है पानी, तो होगा पानी ही। लेकिन नाम बदलते जाएंगे, हकीकत नहीं बदलेगी। इसीलिए है इसाले सवाब ही। मैयत के तीसरे दिन कहा तो तीजा, 10वें दिन किया तो 10वां, 20वें दिन किया तो 20वां, उर्स पर किया तो उर्स, चैलुम पे किया तो चैलुम। है इसाले सवाब ही। नाम बदलते चले गए मगर हकीकत नहीं बदली। ये है इसाले सवाब। ये अब बताएं कि ये कहा नाजायज, किसी को सवाब पहुंचाना ये कहा नाजायज, किसी को सवाब इसाल करना ये कहा हराम है। मेरे प्यारे